یہاں رک کر کے ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ علماء کے لیے ہے. کیا ہدایت جب بھی قرآن میں استعمال کیا گیا تو اس کے لیے آگے جو پریپوزیشن استعمال کیا گیا ہے، ایک تو الہ استعمال کیا گیا ہے، ایک حرف لام استعمال کیا گیا ہے، اور ایک نہ کوئی حرف جر استعمال کیا گیا نہ اور کوئی چیز. متعدی بے نفس ہی بولتے اس کو، ڈائریکٹ مفعول آ جاتا ہے. جیسے اب آیت پڑھتا ہوں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اب آپ دیکھ رہے ہیں، قل اننی ہدانی ربی الی یہ باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مسخلا ربہ شامل ادا فی انا حتی الی، ہر وجہ ہے ہدانی الی. یہ الی کائے کے لیے آتا ہے؟ سنو، ہم لوگ یہاں کہاں ہیں؟ سڑک کے اوپر ہیں. سڑک کے اوپر ہے کہ سڑک سے دور ہے؟ سڑک سے دور ہے نا. تو انسان بعید، انسان دور کھڑا ہوا ہے کہیں، اس راستے سے جو راستہ اس کی منزل کی طرف جاتا ہے. کہاں جا رہا ہو بھائی؟ بولے منماڑ جانا ہے. اچھا تو یہاں کائے کے لیے آیا ہو؟ بولے جلسے میں آیا ہوں. ٹھیک ہے، کدھر سے آئے ہو؟ بولے دھولیا سے آیا ہو. بولے منماڑ کبھی گئے ہو؟ بولے نہیں ایسا جانا نہیں ہوا. ایسا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب میں اس آدمی کو اس سڑک کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کر دوں. یہ کہتے ہیں ہدایت الہ، صرف راستے تک پہنچا دینا. سمجھ میں آیا جی؟ جہاں الہ ہے اس کا مطلب راستے سے دور تھا، اسے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا. اچھا اب وہ پہنچ جائے گا کیا؟ نہیں پہنچ سکتا ابھی بھی. اب راستے پر کھڑا ہوا ہے. کہاں جانا ہے بھائی؟ بولے منماڑ جانا ہے. اچھا 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 میں بتاتا ہوں اب کیسے جانا ہے. بولے آگے چلے جاؤ، سیدھا ایسا مڑ جانا، آگے موسم پل آئے گا، وہاں 3 راستے ہیں. ایک کیمپ کی طرف جاتا ہے، ایک سٹانا کی طرف جاتا ہے. بایاں جو راستہ ہے، دیکھو دائیں راستے پہ مت جانا، سامنے والے راستے پر نہ جانا، بائیں والے راستے پر مڑ جانا، وہ منماڑ کو جاتا ہے. تو گویا کہ راستے کے جو معالم ہے، معالم الطریق، راستے کے جو نشانات ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، نشیب و فراز ہیں، وہ بتا دے کوئی آدمی میں کھڑے کھڑے. تو استعمال ہوتا ہے متعدی بے نفسی، کوئی حرف جر نہیں آتا. جیسے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اچھا یہ تو ہوا کہ وہاں کوئی حرف جر نہیں لگتا، راستہ بتا دیا خالی، یہاں سے ایسے چلے جاؤ. اب ایک آدمی کار لے کر ادھر جا رہا ہے، بوجھا ہے وائی آر یو اسٹینڈنگ ہے، کہاں جا، ویئر آر یو گوئنگ ٹو، کہاں جا رہے ہیں؟ بولے منماڑ جا رہا تھا. اچھا 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 بیٹھیے میری گاڑی میں، میں بھی منماڑ جا رہا ہوں. گاڑی میں بٹھا لیا، منماڑ چھوڑ دیا. یہ آتا ہے لام زیر لے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اب جنت پہ پہنچ گئے، اب کہیں جانا تھوڑی ہے، منماڑ پہنچ گئے، بس بات وہیں جانا ہے اس کو، اور آگے کہیں نہیں جانا ہے، منزل پہ پہنچ گیا ہو. تو جب جنتی جنت پہ پہنچ جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی، وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. دیکھو ہدایت کے ساتھ الہ حرف جر استعمال کیا گیا، یعنی منزل پر پہنچنے کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہدایت کے ساتھ لام زیر لے آتا ہے. اور اگر آپ راستے پر نہیں، آپ کو راستے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو ہدایت کے ساتھ الہ آتا ہے. اور اگر راستے کے نشیب و فراز بیان کر دیے جائے، معالم فی الطریق بیان کر دیے جائے، راستے کے نشیب و فراز جو ہے اہمیتیں بتا دی جائے، اس کی اپس اینڈ ڈاؤنس بیان کر دیے جائے، تو وہاں پر متعدی بے نفس ہی ہوتا ہے، وہاں کوئی حرف جر نہیں آتا. تو اہدنا الصراط المستقیم. اب اللہ سے دعا کرتا ہے بندہ کہ اے اللہ راستے کے اندر جتنے نشیب و فراز ہے سب تو بتا دے، اس لیے کہ مجھے منزل پر پہنچنا ہے، تو راستے کے نشیب و فراز بتا دے. اللہ فرماتا ہے میں نشیب و فراز بتا رہا ہوں، اس طریقے سے نشیب و فراز بتا دوں گا تو کہیں گمراہ نہیں ہوگا، اس راستے پر جانے کے بجائے اس راستے پر نہیں چلا جائے گا.